بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی لاٹھی اور انسان کی غفلت۔ انسان کتنا نادان ہے، وہ بندوں کی عدالتوں سے تو ڈرتا ہے مگر اس کی پکڑ کو بھول جاتا ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس میں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی آہٹ نہیں ہوتی، مگر جب یہ چلتی ہے تو بڑے بڑے تخت الٹ دیتی ہے اور مغروروں کے غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ اس کا نشان کسی زخم کی طرح مٹتا نہیں بلکہ عبرت کی داستان بن کر رہ جاتا ہے۔ آج اگر مہلت ملی ہے تو اسے غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ اس کی خاموش لاٹھی حرکت میں آ جائے۔ مکافات عمل کی سخت پکڑ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بچ گئے، شاید ہمارے گناہ چھپ گئے، لیکن وہ ذات ڈھیل دیتی ہے، چھوڑتی نہیں۔ جب اللہ کا انصاف حرکت میں آتا ہے تو پھر نہ کوئی سفارش کام آتی ہے، نہ کوئی دولت۔ اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے روح تک کانپ اٹھتی ہے، وہ نشان چھوڑ جاتی ہے جو نسلوں تک دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں بدلیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے انصاف کی وہ لاٹھی آپ کا مقدر بن جائے۔ ہدایت کا پیغام حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی کا مقصد آپ کو اللہ کے اس پاک کلام سے جوڑنا ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس اصل حقیقت کو نہ بھولیں کہ ہم سب نے ایک دن لوٹ کر کسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ آپ اس کی پکڑ سے بچ کر اس کی رحمت کے سائے میں آ سکیں۔ دیکھیں، جو غریبوں کا حق مارنے اور ان پر ظلم کرنے میں ذرا برابر بھی خوف نہیں رکھتا، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ میاں اللہ سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، تو وہ ہنس کر کہتا ہے دیکھو میں نے اتنے ظلم کیے، میری دولت تو اور بڑھ گئی، مجھے تو کہیں وہ لاٹھی نظر نہیں آتی۔ وقت گزر جاتا ہے، وہ شخص اپنے عروج پر ہے، مگر پھر ایک رات وہ جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں، ایک معمولی سا درد اٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری زندگی کو نگل گیا۔ نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کا اثر، جس زبان سے وہ لوگوں کی تذلیل کرتا تھا وہ سب ختم ہو گئی، جس ہاتھ سے وہ ظلم کرتا تھا وہ مفلوج ہو گئے۔ بستی والے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص تڑپ رہا ہے مگر وہ موت مانگتا ہے، موت بھی نہیں آتی۔ تب سب کو سمجھ آیا، اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو اس کا شور نہیں ہوتا مگر اس کی چوٹ ایسی ہوتی ہے نشان روح تک پڑ جاتے ہیں۔ وہ شخص عبرت کا ایسا نشان بنا، آج بھی لوگ وہ شخص عبرت کا ایسا نشان بنا، آج بھی لوگ اس کی حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ میرے عزیز، ہم سب کو ایک دن اسی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس کے کلام کی روشنی ہے؟ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اس سے پہلے وقت کی ڈوری ٹوٹ جائے، اللہ کا خاموش انصاف حرکت میں آ جائے، آؤ اپنے رب سے صلح کر لیں، اس کے کلام کو پڑھیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ اللہ کی لاٹھی کو بے آواز کیوں کہا گیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے تو آسمان سے فوراً بجلی نہیں گرتی، زمین فوراً نہیں پھٹتی،
اللہ مہلت دیتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے گناہگار کو دیکھتا ہے، شاید پلٹ آئے، ہم سمجھتے ہیں ہم بچ گئے، ہماری چال کامیاب ہو گئی، لیکن یاد رکھیے وہ رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے۔ تصور کریں اس لمحے کا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، خوشیاں عروج پر ہوں، اچانک ایک ایسی دستک ہو جو سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ ذلت کا کوئی ایسا داغ ہو سکتا ہے جو دھوئے ہوئے بھی نہیں ختم ہوتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کا ڈھیر کام آتا ہے، نہ اونچے عہدے، نہ ہی چالاکیاں جن پر ہمیں بڑا مانگ ہے۔ اس کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو جسم سلامت رہتا ہے مگر روح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، سکون رخصت ہو جاتا ہے، انسان زندہ رہتے ہوئے بھی عبرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ کتنے ہی فرعون آئے، مٹی میں مل گئے، کتنے ہی قارون اپنی دولت سمیت دفن ہو گئے، ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ سمجھتے تھے ان کے پاس وقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے پاس بھی وقت ہے۔ یہ سائنس جو آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے واپسی کا ایک اشارہ ہے۔ اس سے پہلے وہ خاموش لاٹھی حرکت میں آئے، ہم صرف ایک نشان بن کر رہ جائیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک پکار ہے۔ آؤ قرآن کے سائے میں آ جاؤ، اس کلام کو سینے سے لگاؤ جو قبر کی تنہائی، حشر کی رسوائی سے بچانے والا ہے۔ یاد رکھو نشان مٹ جاتے ہیں مگر اللہ کے انصاف کے نشان رہتی دنیا تک عبرت بنے رہتے ہیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مغرور بادشاہ اور اللہ کی خاموش پکڑ۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کے ایک اشارے پر گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس کی طاقت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ایک دن وہ اپنے عالیشان محل میں کھڑا تھا، اپنی رعایا کو حقارت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کون ہے جو مجھے چیلنج کرے؟ میری فوجیں، میری دولت، میری یہ لاٹھی سب پر بھاری ہے۔ ابھی اس کے غرور بھرے الفاظ ہوا میں ہی تھے کہ ایک معمولی سا مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا۔ وہ مچھر جو بظاہر کچھ نہیں تھا اس طاقتور بادشاہ کے دماغ تک پہنچ گیا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے، اب اس کے سر میں اس قدر تکلیف تھی، جب تک اس کے سر پر جوتے نہ مارے جاتے اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ کی ایک بے آواز لاٹھی کا شکار ہو گیا۔ جس سر پر تاج سجتا تھا اس سر پر اب جوتے پڑتے تھے۔ وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، مگر اللہ کا انصاف حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کی موت کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ ذلت کی گہرائیوں میں ہوئی۔ جب اس کی روح نکلی تو پیچھے صرف عبرت کا ایک نشان رہ گیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے وہ کسی ایٹم بم یا فوج کی محتاج نہیں ہوتی، وہ ایک حقیر سی چیز سے بھی بڑے بڑے فرعونوں کا تکبر خاک میں ملا دیتی ہے۔ اس کی پکڑ کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اس سے پہلے ہمارے گناہ ہمیں اس مقام پر لے جائیں جہاں واپسی کا راستہ نہ ملے۔ آؤ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں۔ اس کلام الہی کی تلاوت اور سمجھ ہمیں اس ذلت سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے مگر اس کا نشان کبھی نہیں مٹتا۔ ویڈیو کے لیے
اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مچھر نے ایک بادشاہ کو جوتے کھلانے پر مجبور کر دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ایک بار وہ ایک تپتے ہوئے صحرا سے گزر رہے تھے۔ ان کا سامنا ایک ایسے قافلے سے ہوا جن کا سردار نہایت ظالم مغرور تھا۔ اس سردار نے جب اس بزرگ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے ان کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، او فقیر، اگر تیرا اللہ ہے تو اسے کہہ کہ مجھے ابھی سزا دے۔ بزرگ نے خاموشی سے سر جھکایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر انہوں نے بد دعا نہ دی، بس اتنا کہا، میرا اللہ تو وہی کرتا ہے جو اسے منظور ہوتا ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا مگر ابھی کچھ میل دور گئے تھے، اچانک موسم بدلا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، ایک ایسی ہولناک آندھی چلی، انسان تو کیا اونٹ بھی ہوا میں اڑنے لگ گئے۔ وہ مغرور سردار جو ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے ولی کا مذاق اڑا رہا تھا، ایک بڑی چٹان کے نیچے دب گیا۔ اس کی چیخیں نکل رہی تھی مگر اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی وہی بزرگ جو تپتی دھوپ میں پیدل چل رہے تھے اس طوفان میں بالکل محفوظ رہے، جسے ان کے ارد گرد کسی نے غیبی حصار کھینچ دیا ہو۔ جب طوفان تھما تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سردار جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اب وہ ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے اور وہ زبان جو تانے دیتی تھی گونگی ہو چکی ہے۔ یہ تھی اللہ کی وہ لاٹھی جس کی کوئی آواز نہیں تھی مگر اس کا نشان اس ظالم کی پوری زندگی پر ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کسی کے حال پر ہنسنا یا کسی کمزور کو ستانا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اس کے کسی نیک بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ خاموش انصاف نظر نہیں آتا جو ہر لمحہ ہمارے اعمال کا حساب کر رہا ہے۔ آج ہی وقت ہے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ کے کلام کی طرف لوٹ آئیں۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی کا پیغام یہی ہے، قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، اسے سیکھیں تاکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے رہتے تھے جن کی پوری زندگی ذکر الہی قرآن کی خدمت میں گزری تھی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی مگر ان کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں کو سکون دیتا تھا۔ ایک روز وہ بزرگ ایک کچے راستے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے ایک امیر زادے کا گھوڑا نہایت تیزی سے آیا۔ اس گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد نے بزرگ کے سفید لباس کو خاک آلود کر دیا۔ بزرگ نے رک کر بڑی نرمی سے کہا، بیٹا ذرا آہستہ چلو، راستہ تنگ ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی دولت جو جوانی کے نشے میں چور تھا غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اس بوڑھے بزرگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حقارت سے بزرگ کے بوسیدہ لباس کو دیکھا، کڑک کر بولا، اے فقیر، تو مجھے سکھائے گا میں کیسے چلوں؟ کیا تو جانتا ہے میرا باپ کون ہے؟ میری کیا طاقت
ہے؟ بزرگ بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں تو تجھے صرف تیرے رب کا راستہ دکھا رہا ہوں جو عاجزی کا راستہ ہے۔ یہ سن کر اس مغرور نوجوان کا پارا چڑھ گیا اور اس نے بھرے بازار میں ان بزرگ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مجمع خاموش کھڑا رہا، دیکھ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس طاقتور نوجوان کو روکے۔ بزرگ کی ٹوپی دور جا گری، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہے۔ نوجوان نے کہکا لگایا، بلند آواز میں کہا، اگر تیرا اللہ سچا ہے تو بلا اسے اپنی مدد کے لیے۔ بزرگ نے اپنی ٹوپی اٹھائی، دھول جھاڑی، لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، اے اللہ، میں نے تو اسے معاف کیا، مگر تیرے انصاف کی لاٹھی تو بے آواز ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ نوجوان تمسخر اڑا رہا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا، اچانک ایک ایسی ہولناک چیخ سنائی دی جس نے پورے بازار کو لرزا دیا۔ اس کے گھوڑے نے بلا وجہ بدک کر ایسی چھلانگ لگائی کہ وہ نوجوان زمین پر گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر اسے گھسیٹتا ہوا پتھریلے راستے پر بھگانے لگا۔ لوگ پیچھے بھاگتے، مگر جب تک اسے چھڑایا گیا، اس کا وہ چہرہ جس پر اسے بڑا ناز تھا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے وہی ہاتھ جن سے اس نے اللہ کے ولی کو مارا تھا ہڈیوں کے ڈھیر بن چکے تھے۔ دنیا نے دیکھا، اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو وہ ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ نوجوان عبرت کا نشان بن گیا۔ تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔